اگر حضرت ابوبکر صدیق بھی یہ فرما سکتے تھے کہ اگر میں سیدھا رہوں تو تم پر میری اطاعت فرض ہے، اور اگر میں ٹیڑھا ہونے لگوں تو مجھے سیدھا کرنا فرض ہے، تو کسی دوسرے کا مقام اس سے بالا تر نہیں۔ افسوس کہ قائد اعظم نے جو الفاظ 11 اگست 1947 کو کہے پاکستان کے بارے میں تصور دیتے ہوئے، Muslims will cease to be Muslims and Hindus will cease to be Hindus, not in the religious sense, because religion is the private affair of the individuals, but in the political sense۔ میرے نزدیک یہ مخلوط قومیت کا وہ تصور ہے ان الفاظ سے جو نکلتا ہے۔ توجیہ میں نے بھی کی ہے ان کے اس قول کی، میری کتاب استحکام پاکستان میں جو باب اس پر ہے اس پر میں نے مفصل توجیہ کی ہے، لیکن الفاظ ایسے ہیں بدقسمتی سے، جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ سیکولرزم کے علمبرداروں کو اس سے دلیل ملی ہے۔ یہ مخلوط قومیت کا وہ نظریہ ہے جس کی نفی پر ہم نے تحریک پاکستان چلائی۔ پاکستانی قومیت، مسلم قومیت، اس کی بنیاد پر پاکستان بنا ہے۔ بہرحال ہم نے ابھی تک عملاً اسی مخلوط قومیت کے تصور کو اختیار کیا ہوا ہے۔ ہماری ایک ہی اسمبلی ہے، اس میں غیر مسلم بھی جائیں گے، مسلم بھی جائیں گے، وہ برابر کے ہیں، ان کے ووٹ وہاں پر کوئی میں فرق نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تو مخلوط قومیت اور مسلم اور غیر مسلم کی ایک مشترک قومیت کا تصور ہے جو آج بھی ہمارے ہاں رائج ہے، اور اگرچہ ہم نے اس کی نفی پر پاکستان بنایا۔ دوسرے، پارلیمانی جمہوریت۔ چونکہ برطانیہ میں پارلیمانی جمہوریت تھی اور اس کی تو ہر شے کو ہمیں سنبھال کر رکھنا ہے، پارلیمانی جمہوریت سے لے کر کرکٹ کے گیم تک ہر شے کو پوری وفاداری کے ساتھ ہم نے قائم رکھا۔ شاہ ڈائنا کو بلایا تھا یہی دکھانے کے لیے کہ دیکھ لو، سرے منہ فرق نہیں آنے دیا ہم نے اس ملک میں، جیسا تم لوگ چھوڑ گئے تھے ویسا ہی آج قائم ہے۔ ہمارے یہاں اس پارلیمانی جمہوریت کو سمجھ لیا گیا ہے کہ شاید یہ منظم من اللہ ہے، اور تو کوئی راستہ ہے ہی نہیں، کوئی الٹرنیٹو ہے ہی نہیں۔ اس کو اصول موضوع بنا لیا گیا، اس لیے کہ اس نے ہمیں یہ پارلیمانی جمہوریت کا تصور دیا اور تھوڑی سی اس کی ہمیں تربیت بھی دے دی تھی۔ تیسری چیز، صوبوں کے نام اور اس کی حدود۔ معلوم ہوا کہ یہ تو شاید اللہ کے رسول نے معین کیے، معاذ اللہ، ان میں کوئی ادھر ادھر کا معاملہ نہیں ہو سکتا۔ سرائیکی صوبے کا نام لے لے تو کفر ہو گیا، کہیں کوئی اور صوبے کی تقسیم کی بات کرے تو ڈرتا ہے، کانپتا ہے۔ صوبوں کی سینکٹیٹی، صوبوں کا تقدس اور اس کی بنیاد پر عصبیت جو دن بدن گہری سے گہری ہوتی چلی جا رہی ہے، یہ بھی در حقیقت کس کے صوبے تھے؟ انگریز نے اپنی انتظامی مصلحت سے بنائے اور ہم نے جو کے تو قائم رکھے ہوئے۔ نئے ضلع وجود میں آ گئے، نئی کمشنریاں وجود میں آ گئیں، لیکن صوبوں کی حدود یہ تو مقدس گائے ہے، سیکریٹ کاؤ، سیکروسینکٹ، اس میں کہیں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ نمبر 4، بینکنگ کا وہ نظام جس کی بنیاد پر ہماری پوری صنعت اور تجارت، بلکہ اب تو کہوں گا زراعت بھی، اس لیے کہ ساری زرعی مشینری وہ بھی سودی قرضوں پر، ساری کھاد سودی قرضے پر، ہر نظام کے ہر حصے میں وہ شے سرایت کر گئی ہے جس سے ابھی آپ سن چکے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کے مترادف قرار دیا گیا، اور سمجھا یہ جاتا ہے سود کے بغیر تو نظام چل ہی نہیں سکتا۔ میرے نزدیک یہ کلمہ کفر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے خلاف بد اعتمادی کا ووٹ ہے۔ یا تو اللہ کو علم نہیں تھا معاذ اللہ کہ ایک دور وہ بھی آئے گا کہ سود کے بغیر نظام چل نہیں سکے گا، اور اس نے وہ شے حرام کر دی جو لازمی تھی۔ وہ تو کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، انسانی وسعت سے بڑھ کر تو وہ کسی شے کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ معلوم ہوا کہ ہمیں نہ اللہ پر یقین ہے نہ اس کے رسول پر اعتماد ہے۔ نمبر 5، جوئے، سٹے اور لاٹری کی لعنت جو ہمارے ہاں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ واقعتاً سود تو ایسی شے ہے کہ ایک دفعہ اگر اسے ہٹائیں گا تو زلزلہ ضرور آئے گا۔ ہمارے نزدیک وہ زلزلہ بہت مبارک زلزلہ ہوگا جو سود کو ختم کرنے کے نتیجے میں آئے اور اسی سے خیر برآمد ہوگا، لیکن یہ جوئے اور سٹے اور لاٹری کے ذریعے سے بھی کوئی زلزلہ آ جائے گا۔ اگر ان کو ختم کر دیا جائے تو قیامت آ جائے گی، جسے قرآن کہتا ہے رجس من عمل الشیطان۔ یہ ساری فارورڈ ٹریڈنگ، یہ ہمارے سارے سٹاک ایکسچینج اور یہ بڑی بڑی لاٹریز، کبھی فیتمید ہے اور کبھی سیف گیمز کی ہے، جس کے کہ ٹکٹ یہاں بلیک میں بکتے ہیں، جس کی پبلسٹی اس پیمانے پر ہوتی ہے کہ جوئے کی اتنی ترغیب و تشویق شاید پوری انسانی تاریخ میں کبھی نہ ہوئی ہو۔ کیوں؟
کیوں جاری ہے؟ اس لیے کہ انگریز چھوڑ گیا تھا. یہ سارے سٹاک ایکسچینج اس نے بنائے تھے، یہ لاٹریوں کا نظام اس نے دیا تھا. نمبر 6 جاگیرداری اور غیر حاضر زمینداری کا نظام جوں کا توں رکھا ہوا ہے. 2 دفعہ کی نام نہاد اصلاحات جنہوں نے کہ واقعتاً کوئی فرق واقع نہیں کیا. جاگیرداری جوں کی توں مسلط، غیر حاضر زمینداری جوں کی توں موجود. جبکہ واقعہ یہ ہے بھارت کم سے کم ہم سے اس معاملے میں پیش قدمی کر گیا. سرمایہ داری اور سود اور جوا اور سٹا اور رشوت، یہ ساری لعنتیں وہاں بھی ہیں جو یہاں ہیں. لیکن ایک قدم وہ اٹھا گیا تھا اور اسی کے نتیجے میں وہاں سیاسی توازن رہا، کم سے کم 40 برس تک سیاسی استحکام رہا، اور وہ تھا جاگیرداری کا خاتمہ. پہلے قدم اٹھایا. یہ ہمارے ہاں جاگیرداروں کا کھیل ہے، سیاست ان کا مشغلہ ہے، سیاست ان کا کاروبار ہے، اور وہی لوگ ہیں جو چھائے ہوئے ہیں. آج وہی انڈسٹریلسٹ بھی ہیں، انہی کی اولاد جو ہے، چاہے وہ سول سروسز ہوں اور بہت سے خود آرمی کے آفیسرز میں، وہ انہی کی نسلیں جو ہے وہ چلی آ رہی ہیں. اگرچہ یہ کہ آرمی میں ہمارا کامن مین بھی کافی گیا ہے، یہاں قربانی دینے کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن یہ کہ سول بیوروکریسی تو تقریباً پوری کی پوری انہی پر مشتمل ہے. اور یہ جاگیرداری جوں کی تو قائم ہے. 7ویں چیز مخلوط معاشرت. مخلوط قومیت سے میں نے بات شروع کی تھی اور مخلوط معاشرت پر ختم کر رہا ہوں. شانہ بشانہ، قدم بقدم اختلاط مرد و زن، ہر میدان میں برابر. کہیں نہ سطر رہا، نہ حجاب رہا، نہ پردہ رہا. میں نے تو پردہ ہندوستان میں دیکھا ہے جا کر، برقعے وہاں دیکھے ہیں. پاکستان میں تو اب برقع دیکھنے میں کہیں نظر نہیں آتا. میں نے حیدرآباد دکن میں دیکھا ہے. میرے 3 لیکچر ہوئے تھے حقیقت شرک کے موضوع پر مکہ مسجد میں، جس میں 5000 کے قریب مجھے بتایا گیا خواتین تھی، 15000 مرد تھے. مسلسل 3 دن. یہ آج سے تقریباً 6 سال پہلے کی بات ہے. لیکن وہاں میں نے وہ جب جلسہ ختم ہوا ہے، ہر عورت کو دیکھا کہ وہ برقعے میں تھی، مکمل برقعے کے اندر. لیکن یہاں تو آپ کراچی میں جا کر دیکھیے، برقع نام کی کوئی شے نہیں. وہ تو آپ یوں سمجھیے کہ وہ معروف نہیں منکر بن گیا ہے. اب اس کے اوپر فکرے چست ہوتے ہیں. یہ مخلوط معاشرت جو ہے، جس کی وجہ سے کہ مغرب میں شرم و حیا کا دیوالہ نکلا، گھر کا سکون ختم ہو گیا. ان سے پوچھئے روتے ہیں. ان کا گھر کا خون، فیملی لائف شٹر ہو چکی ہے. خاندان کا نظام درہم برہم ہو گیا. اولاد الٹی پھرتی ہے. میاں بیوی دونوں کام پر گئے ہوئے ہیں، شام کو تھکے ہوئے آئے ہیں. بچے اگر آ گئے اسکولوں سے واپس تو اب جو کچھ کر رہے ہیں کوئی ان کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں. جو کچھ کریں گے بچے، وہ ٹین ایجرز ہوں یا ان سے بھی چھوٹے ہوں، جنہوں نے اکثر وقت جو ہے ٹیلی ویژن دیکھ کر گزارا ہو، وہ جو کچھ کریں گے اس کا قیاس آپ کر لیجئے. مجھے یہاں کہنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ آخری شے تو وہ ہے کہ جس میں واقعہ یہ ہے کہ انگریز جہاں ہمیں چھوڑ گیا تھا، اس میں ہم نے بہت ترقی کی ہے. اب تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری معاشرت بالکل یورپ کے ہم پلہ معاشرت ہو چکی ہے. بڑے دقیانوس کچھ گھرانے ہوں گے جن کے ہاں پردہ بھی ہے، شرم و حیا بھی کسی شے کا نام ہے، اور عصمت و عفت بھی کوئی شے ہے. باقی یہ کہ اکثر و بیشتر ہمارا جو حال ہو چکا ہے، خصوصاً اونچے طبقات کا، معلوم ہوا کہ وہ تو اس معاشرت کے اندر ان سے بھی کہیں آگے نکل گئے. سب سے پہلی چیز مخلوط قومیت، نیشنلزم، جس کی نفی پر علامہ اقبال نے وہ بات کہی تھی، وطنی قومیت، کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن. میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں احسان مند ہوں قائد اعظم کا. انہی کی جد و جہد اور انہی کی قیادت کے نتیجے میں پاکستان قائم ہوا. لیکن ہم اسلاف پرست نہیں ہیں. اسلاف میں بھی اگر کوئی بات غلط ہوگی ہم اس کا اقرار کریں گے، ببانگ دہل اس کا اعلان کریں گے. جو مایوس کن حالات ہیں جن سے ہم دوچار ہیں، ان میں ہمارا حال یہ ہے کہ سمجھنے دے مجھے اے نا امیدی کیا قیامت ہے، کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے، امید کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا. کیسے حالات سیدھے ہو جائیں گے، کیسے خلافت آ جائے گی. جیسے قرآن مجید میں تذکرہ ہے، جب پہلی مرتبہ یروشلم کو برباد کیا ہے نبوکدنضر نے، حضرت عزیر جب آئے ہیں وہاں دیکھا شہر کو کوئی متنفس نہیں، کوئی 2 اینٹیں سلامت نہیں. ان کی زبان سے الفاظ نکل گئے،
انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، یہ بستی جو ایسے ویران ہو گئی اللہ اسے کیسے دوبارہ زندہ کرے گا؟ سورہ بقرہ میں واقعہ مذکور ہے، میں صرف حوالہ دے رہا ہوں۔ آج وہی حال ہمیں نظر آ رہا ہے۔ دنیا میں خلافت کیسے آ جائے گی؟ یہاں تو ڈنکا بج رہا ہے امریکہ کا، یہاں تو طاقت وہ ہے، اسرائیل کا خنجر جو ہے عالم عرب میں گھپا ہوا ہے، اور غیر عرب مسلم ورلڈ میں بھارت کا خنجر، اور دونوں خنجر کا نشان ہے۔ کبھی نقشہ دیکھا ہو، اسرائیل تو واقعتاً خنجر کے مانند تھا، جب تک یہ ویسٹ بینک شامل نہیں ہوا تھا اس کی شکل بالکل خنجر کی، اوپر دستہ اور نیچے وہ پھل عالم عرب کے سینے میں پیوست۔ یہی بھارت کا حال ہے۔ آپ نقشہ دیکھیے، کشمیر خنجر کے دستے کے مانند ہے اور نیچے وہ تکون جا رہی ہے، اور اسی نے جدا کیا ہے عالم اسلام کا ایک حصہ جو مغربی پاکستان کے ساتھ ہو گیا، اور وہ جو بنگال مشرقی پاکستان سے ہوتے ہوئے انڈونیشیا ملائیشیا علیحدہ ہو گئے۔ اس پورے کو ذہن میں رکھیے تو یہاں بھی وہ خنجر اسی طرح پیوست ہے۔ حالات اتنے مایوس کن، ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہمارے حکمرانوں کے دنیا میں مذاق اڑتے ہیں، ہمارے وسائل ان کے زیر تسلط ہیں، ان کے قبضے میں ہے، ہماری پالیسیاں وہ بناتے ہیں، ہمارے لیے بجٹ انسٹرکشنز وہاں سے آتی ہیں، ٹیکسیشن پالیسیز ان کے احکام کے مطابق بنتی ہیں۔ پھر کہاں سے ہو جائے گا؟ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، کیسے زندہ کرے گا؟ میں اس کے لیے آپ کو یہ حدیث سے سنانا چاہتا ہوں تاکہ وہ یقین پیدا ہو۔ ایمان بالغیب جو پہلی شرط ہے قرآن مجید کی ہدایت سے استفادے کی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ نبی نے خبر دی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے اپنی تاریخ، اپنی امت کی کل تاریخ کے 5 ادوار گنا دیے۔ حضرت نعمان ابن بشیر کی حدیث مسند احمد ابن حنبل میں، تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون، مسلمانوں تمہارے مابین نبوت قائم رہے گی، موجود رہے گی، یعنی میں بنفس نفیس تمہارے مابین رہوں گا جب تک اللہ چاہے گا۔ ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعها، پھر جب اللہ چاہے گا نبوت کو اٹھا لے گا، یعنی میرا انتقال ہو جائے گا۔ دوسرے دور کی خبر دی، ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوۃ، پھر ایک دور آئے گا خلافت کا عین نبوت کے نقش قدم پر، کوئی فرق نہیں ہوگا، وہی نظام جو میں نے قائم کیا ہے جوں کا تو قائم رہے گا، میرے نقش قدم پر وہ خلافت ہوگی۔ فرمایا وہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر فرمایا تیسرا دور آئے گا، ثم تکون ملکن عاضا، ظالم ملوکیت، بادشاہی، محل بنیں گے، ٹھاٹ جمیں گے، ظلم کا سکہ رواں ہوگا، ناجائز قتل ہوں گے۔ حجاج ابن یوسف کے ہاتھوں سینکڑوں تابعی محمد ابن قاسم بلا کر شہید کر دیے گئے، ورنہ اسی وقت پورا یہ جزیرہ نما ہند جو ہے، انڈین پیننسولا، اس وقت پورا کا پورا مسلمان ہو جاتا۔ لیکن ملوکیت کو کبھی یہ برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی شخص پبلک کے اندر مقبول ہونا شروع ہو جائے، پاپولر ہونا شروع ہو جائے، ان کے اقتدار کے لیے خطرہ ہو سکتا تھا۔ اسی دور ملوکیت میں واقعہ کربلا ہوا، حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما شہید ہوئے۔ اسی ظالمانہ حکومت کے دور میں واقعہ ہرہ ہوا، مدینے کی بے حرمتی ہوئی 3 دن تک۔ اسی کے دور میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما شہید ہوئے۔ میں اب کیا کیا گنواؤں؟ حضور نے جب فرمایا ثم تکون ملکا عاضا، کاٹ کھانے والی ملوکیت، یہ اسی کی شرح ہے۔ فرمایا یہ دور بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر جب اللہ چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا۔ پھر چوتھا دور آئے گا، ثم تکون ملکا جبریا، پھر بادشاہی ہوگی غلامی کے ساتھ۔ میں نہیں کہہ سکتا اس وقت صحابہ نے اس کا مطلب کیا سمجھا ہوگا، اب چونکہ یہ دور ہمارے سامنے سے گزر چکا ہے، بلکہ ایک اعتبار سے ہم اسی دور میں سانس لے رہے ہیں، لہذا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ ملوکیت
چاہے ظالم تھی، بادشاہ مسلمان تو تھے، کلمہ گو تو تھے، ان میں بہت اچھے اچھے بھی ہوئے ہیں۔ تاریخ انسانی میں مسلمانوں کے جیسے عمدہ مثالیں ہیں عمدہ بادشاہوں کی، شاید تاریخ کے اندر کوئی اور مثالیں پیش نہ کی جا سکے۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد جو دور آیا، کہیں ہم تاج برطانیہ کے غلام بن گئے، ملکہ برطانیہ، شاہ برطانیہ، ہز میجسٹیز گورنمنٹ، ہر میجسٹیز گورنمنٹ، کہیں فرانس کے، کہیں اٹلی کے، کہیں ہالینڈ کے، کہیں اور کسی کے، فرانس کے، اس طرح سے پورا عالم اسلام جو ہے کولونیل دور کے اندر غلامی کے دور میں چلا گیا۔ یہ چوتھا دور تھا۔ لیکن یہاں تھوڑا سا توقف کر لیجئے، یہ چوتھا دور ایک درجے میں ختم ہو گیا ہے، کہتے ہیں دنیا والے کولونیل دور ختم ہو گیا، حقیقت میں ختم نہیں ہوا، براہ راست حکمرانی ختم ہوئی ہے، انڈائریکٹ رول جاری ہے، ریموٹ کنٹرول کے ذریعے سے وہی حکومت کر رہے ہیں، بٹن وہی سے دبتے ہیں، ہم جا کر جھولیاں انہی کے سامنے پسارتے ہیں، انہی سے کبھی سرمایہ کاری کی بھیک مانگتے ہیں، کبھی قرضوں کی بھیک مانگتے ہیں، ان کے چشم ابرو کے اشاروں کے منتظر رہتے ہیں، ہماری جنگ اور صلح ان کے تابع ہے، ہمارے تمام وسائل ان کے تسلط میں ہیں۔ وہ دور ابھی ختم نہیں ہوا، فرق صرف یہ ہے پہلے براہ راست حاکم تھے، آج بالواسطہ حاکم ہیں۔ لیکن حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دور بھی ختم ہو کر رہے گا۔ یوں سمجھیے جیسے کراچی میں لانڈی کورنگی میں کئی نمبر آتے ہیں بسوں میں، کراچی لانڈی نمبر 1، لانڈی نمبر 2، لانڈی نمبر 3، پھر کہیں 3.5 بھی ہوتا ہے۔ آج ہم بیچ میں کھڑے ہیں اس چوتھے دور کے، کہ حضور کے قول کے مطابق ملکن جبرین، یا دور ابھی جاری ہے، نصف ختم ہو گیا ہے، نصف ابھی باقی۔ لیکن ایک بات تو بڑی تلخ ہے، ابھی بقیہ نصف میں بڑی قیامتیں گزرنے والی ہیں، اسی بقیہ نصف میں وہ معرکہ پیش آنے والا ہے، اسی میں وہ ملاحم ہوں گے، اسی میں وہ الملحمۃ العظمیٰ ہوگی، اسی میں دجال اکبر کا ظہور ہوگا، اس میں ہمارے اوپر تکالیف اور مصائب ابھی اور اس کے سائے گہرے ہوں گے، اور کچھ روز فضاؤں سے لہو برسے گا، اور غمناک یہ تاریک اندھیرے ہوں گے۔ لیکن اس کے بعد فرمان نبوت پوری شان کے ساتھ ظاہر ہوگا، ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا، دوبارہ وہی دور، بین ہی وہ نظام جو محمد رسول اللہ نے قائم فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں دوبارہ قائم ہو کر رہے گا۔ میرے کئی دوستوں نے کہا ہو کر رہے گا، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ہو کر رہے گا، صرف یہ کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ابھی اس میں کتنی دیر ہے۔ جیسے قرآن مجید میں کئی جگہ حضور سے کہلوایا گیا، نبی کہہ دیجئے ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون، لوگوں جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا وہ جلدی پورا ہوگا یا دیر میں، ہوگا ضرور پورا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی نوید، دوبارہ خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام قائم ہوگا۔